میں ایک بات کہتا ہوں، سنیں سبھی، جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میرا وعدہ ہے اس اسپیچ کے بعد، پروگرام اور دعا ہونے کے بعد وہ سب گھنٹہ کھڑا رہوں گا۔ آپ لوگ مجھے جس اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، اور جو سننا چاہتے ہیں وہی بیٹھ، باقی چائے پانی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ان کو کرنے نہیں جا سکتے۔ جو سننا چاہتے ہیں وہ خاموشی اختیار کریں، اور جس کی زبان پر کنٹرول نہیں ہے وہ باہر چلے جائیں پلیز۔ میرے ایک میسج کو بھی آپ لوگ ابھی تک کنوے نہیں کرنے دیے، یہ پورے 15 سال میں پہلی دفعہ ہو گیا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دوبارہ آنا ہے بہار میں، اور بار بار آنا ہے انشاءاللہ بہار میں، لیکن میں کہیں جاؤں تو بہار کے نوجوانوں کی مجھے تعریف کرنی چاہیے، لیکن آپ مجھے اتنی وجیہتوں کے بعد پتہ ہی نہیں پڑتی رہے، بات ہی نہیں کرنی دے رہے آپ ہی بات کر رہے ہیں۔ تو میں مولانا حذیفہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ 10,000 مائک لے آئے، سب کو تقسیم کر دیں، پھر آپ ہی موٹیویشنل اسپیکر بن جائیں اور آپ ہی باتیں کرتے رہیں۔ ابھی خاموش ماشاءاللہ اس طرح سے بیٹھے، بہت عمدہ، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں عوام میں آ کر بات کروں۔ نوجوانوں کی طاقت کو میں نے دیکھا، کوئی پتلون کھینچ رہا ہے، کوئی شرٹ کھینچ رہا ہے، کوئی ہاتھ ادھر سے کھینچ رہا ہے، اور یہ شولڈر تو مجھے ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ مطلب جس نے بھی میرے رائٹ سائڈ سے اسکارٹ کیا ہے اس نے خوب آزمایا ہے۔ یہاں کی روٹیوں میں بڑی طاقت ہے، یہاں کے چاول میں بڑا دم ہے ماشاءاللہ، اور یہی طاقت، یہی دم، یہی آپ لوگ اگر تعلیم میں دکھائیں گے تو اس سرزمین کشن گنج سے ایک نہیں 1000 مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوں گے، کئی ڈاکٹر APJ کلام پیدا ہوں گے، کئی مولانا غلام صاحب بستانی پیدا ہوں گے انشاءاللہ، جو ریولوشن لے آئیں گے اس دنیا میں۔ لیکن افسوس ہم نوجوان جتنے بھی یہاں دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، وہ لوگ ہوا میں اڑنے والا پتہ اس کو کیا بولتے ہیں، ہاں ڈرون کہتے ہیں، ڈرون کو دیکھنے آئے یا ہماری اسپیچ سننے ہیں۔ جب ڈرون اڑتا ہے مجھے 0.1% بھی ڈسٹربنس نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایسا دیکھتے ہیں جیسے کوئی براق سواری اتری ہے آسمان سے آپ کو لے کے جانے، براق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئی ہے۔ آپ لوگ فوکس کریں، سنیں غور سے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، ہم سب لوگ بخوب واقف ہے اس سے، اور اس پوری دنیا میں ایک ایسا دیش ہے جو تعلیم میں اور کھیل میں، سپورٹس میں اور ٹیکنالوجی میں خوب ترقی کر رہا ہے، اور اس دیش کا نام ہے بھارت، ہندوستان، انڈیا۔ اور اس انڈیا میں بہت سے نوجوان رہتے ہیں، اور اس انڈیا میں بہت سے نوجوانوں میں جوش بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اور یہ ٹیلنٹ، جوش، جذبہ، پاگل پن، دیوانگی کا مرکز مجھے بہار میں نظر آتا ہے۔ یہ بہار ٹیلنٹ کا مرکز ہے، جوش اور جذبے کا مرکز ہے۔ اس میں کچھ ایسے نوجوان بچے تاریخ رچے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، پہننے حتیٰ کے کپڑے تک نہیں تھے، پھٹے کپڑوں پر سکول کالجز جا کر تاریخ اتہاس رچے ہیں۔ نوجوان بچوں میں ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، کتابیں نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے، 3 وقت کا کھانا نہیں تھا، لیکن ایک چیز ان کے پاس میں تھی، وہ ارادہ تھا، اور اس ارادے کے ساتھ ان میں جذبہ بھی تھا،
जुनून भी था, पागलपन भी था, और वही जोश, जुनून, जज्बे को लेकर बिहार के नौजवान बच्चे, जो पहले हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम माना जाता था यूपीएससी, अब पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम होता है यूपीएससी का। भारत में जो एग्जाम होता है, पहले सिर्फ वो भारत का सबसे टफ एग्जाम था, अभी पूरे वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम कहला जाता है। और वो टफेस्ट एग्जाम लिखकर अक्सर नौजवान भारत के इस बिहार से कामयाब होते हैं। इससे मालूम ये होता है उनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन इरादा है और जोश है। और यहाँ न जाने कितने नौजवान बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, और आप लोग को यकीन नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस दुनिया में। एक दिन है और दिन के 24 घंटे हैं। 24 घंटे में मेरा रिसर्च कहता है कि नौजवान मिनिमम, कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 6 घंटे वो मोबाइल फोन में बिताता है, मिनिमम 6 घंटे। और मिनिमम 6 घंटे एक नौजवान अगर बिताता है तो महीने में कितने हुए घंटे? 180 घंटे हुए। और साल में कितने घंटे बिता रहा है? करीब 2150-60 घंटे बिता रहा है। वैसे 10 साल का हिसाब लगा ले तो करीब 25,000 घंटे वो अपने जवानी के, कीमती जवानी के 25,000 घंटे सिर्फ मोबाइल पकड़कर अपनी एनर्जी को जाया किया और अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। सिर्फ खुद की जिंदगी को बर्बाद नहीं किया उस नौजवान, वो नौजवान अपनी जिंदगी को सिर्फ बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उनसे आने वाली नस्लों पर भी उसका असर होने वाला है। तो 25,000 घंटे 10 साल के होते हैं। अगर एक दिन के 6 घंटे आप हाथ में मोबाइल पकड़ते हो, इस मदरसा जो जामिया हुसैनिया मदनी नगर में और किशनगंज में वाक़ है, इस मदरसे से पूरे जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, ये 25 घंटे बजाय मोबाइल हाथ में लिए अगर आप किताबें थाम लेते हो, तो मैं पूरे जिम्मेदारी से कहता हूं कि आप लोग हर चीज इस दुनिया में कर सकते हो। आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो और इसी सरजमीन बिहार और किशनगंज से आप लोग चांद पर भी जा सकते हैं इंशाअल्लाह। आप पूरी दुनिया को फतेह कर सकते हैं, क्योंकि बचपन भी होता है, जवानी होती है, फिर उसके बाद में बुढ़ापा होता है। और बिलखुसूस जवानी के अगर आप 2-3 हिस्से कर लें, जो 13 साल से शुरू होकर 30 साल तक, 40 साल तक भी अगर आप रख लें, तो 13 साल से 23 साल ये जिंदगी का वो मरहला है, वो फेज है जिसमें 90% नौजवान बच्चे अपने जिंदगी को बर्बाद करते हैं। अपनी जवानी का जो जोश, एनर्जी है, वो गलत डायरेक्शन पर इन्वेस्ट करते हैं। उसे हर नौजवान में जोश है, जज्बा है और कुछ करने का हुनर है, माशाअल्लाह हर नौजवान में होता है। बमुश्किल 5 या 10% ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो टैलेंटेड नहीं होते हैं, मतलब अगर वो मेहनत भी करते हैं तो वो बचपन से ही कमजोर है। ये कुन फायकुन का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज हर बंदे को नहीं देता है, लेकिन 90% बच्चों को अल्लाह ने वो जोश दिया है, वो जज्बा दिया है जो हर चीज आप कर सकते हैं इस लाइफ में। लेकिन वो 90% बंदों में जो अल्लाह ने जोश जज्बा दिया है, उसमें बमुश्किल, मैं कह रहा हूं बमुश्किल 5% नौजवान बच्चे अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं। और वो सही डायरेक्शन क्या है? वो सही डायरेक्शन है दीनी तालीम और मॉडर्न एजुकेशन। ये 2 हासिल करना बेहद जरूरी है। लेकिन नौजवान बच्चे आज अक्सर आप देखें
سارے نوجوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، ہاتھ میں گٹکا ہے، ہاتھ میں گانجا ہے اور ہاتھ میں ڈرگس کے پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی چیزیں آ رہے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اور جب آپ یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں پا لیتے ہو تو صرف آپ اپنی زندگی برباد نہیں کر رہے ہو، اپنے والدین کو بھی ان کے جو آخری 10 20 25 سال ہوتے ہیں وہ پورے 25 سال آپ تڑپا تڑپا کے مارو گے۔ ان کی جو زندگی ہوتی ہے آخری 10 سال 20 سال کی، ہر ایک پل خوشی دینا ہے آپ کو، لیکن 90% نوجوان بچے والدین کو تڑپاتے ہیں، ستاتے ہیں، گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں والدین۔ میں نے جو دیکھا ہے، جو نوجوان گناہوں میں ملوث ہیں اور جن کے پیرنٹس پریشان ہیں، کئی پیرنٹس تو میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ سر میں اتنا پریشان ہوں میرے بچوں کو لے کر، اگر میرا مذہب خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا اجازت دیتا تو میں کبھی کے مر جاتا۔ یہ باپ کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، کس کی وجہ سے نکل رہے ہیں؟ نوجوان بچوں کی وجہ سے نکل رہے ہیں۔ صرف آپ نے غلط بچوں سے 2-3 غلط بچوں سے دوستی اختیار کر لی آپ نے، اور وہ 2-3 بچے آپ کے والدین کو رلا رہے ہیں، آپ کے والدین کو ستا رہے ہیں، آپ کی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے اور بچوں کی بھی زندگی برباد ہوگی۔ وہ بچوں کی بھی زندگی برباد کرنے والے کون ہیں؟ وہ آپ کے 3 یا 4 یا 5 بچے ہیں۔ ساتھ جوانی کا وقت آج اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ آپ کے 3 بیسٹ فرینڈز کون ہیں؟ وہ 3 بیسٹ فرینڈز کا ویژن کیا ہے؟ ان کا مشن کیا ہے؟ فجر کی اذان جب مساجد کے میناروں سے گونجتی ہے، کیا وہ 3 فرینڈز مسجد کی اور آتے ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا وہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا وہ والدین کی قدر کرتے ہیں؟ کیا وہ سگریٹ سے دور ہیں؟ کیا وہ شراب سے دور ہیں؟ کیا وہ ڈرگ سے دور ہیں؟ کیا وہ موبائل ایڈکشن سے دور ہیں؟ کیا انہیں پڑھائی کرنا اچھا لگتا ہے؟ کیا ان کے ایکیڈمکس میں اچھا سکور ہوتا ہے؟ یہ سب جائزہ لیں آپ۔ ایک شرٹ خریدنے جاتے ہو تو 10 پکڑ کر پہنتے ہو، دیکھتے ہو، محسوس کرتے ہو، فوٹو لیتے ہو، دوستوں کو بھیجتے ہو، رائے لیتے ہو کہ یہ شرٹ مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ جب دوستی کرتے ہو تب بھی جائزہ لینا آپ نے کہ یہ دوست صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ دوست مجھے جنت میں لے جائے گا یا پھر یہ دوست مجھے دوزخ میں لے جائے گا۔ روز قیامت میں یہاں تو یاری بولتے ہو آپ، یہاں تو جان لٹا دیں گے آپ، یہاں آپ پورے 24 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ فلاں اس بچے کے ساتھ پھر کبھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ یہ کمنٹ کس کے طرف سے آتا ہے؟ یہ کمنٹ والد کے طرف سے آتا ہے، لیکن آپ والد کے بات کو اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا یار ہے، اس کے ساتھ آپ کا وقت بتانا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن روز قیامت میں میری بات کو یاد رکھنا، آپ کو پتہ چل جائے گا اس زمین پر جس کو آپ دوست کہتے تھے وہی دشمن ہے اور وہی آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ یہاں آپ کو بڑا مزہ آ رہا تھا اور اس سے دوستی کرنے کی وجہ سے آپ کو جہنم۔ میں اسی لیے تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اس زندگی میں۔ آج کی تاریخ اس پل سے آپ اپنی گندی دوستی، گندی عادتیں چھوڑ دیں اور کتاب کو پکڑ لیں اور ایجوکیشن پر آپ کام کرنا شروع کریں۔ جب میری عمر 28 ایئرس کی تھی، 28 سال کا میں تھا، انگریزی کا ڈو اور ڈز کا فرق نہیں معلوم تھا مجھے کہ کہاں ڈو یوز کرنا ہے، کہاں ڈز استعمال کرنا ہے۔ اتنی کمزور میری گرامر تھی۔ وہاں سے میں نے سفر شروع کیا کہ مجھے انگریزی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں بہت کچھ بتاتا آپ لوگوں کو۔ کچھ ویڈیوز میں بھی ہے، آپ لوگ تلاش کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 28 سال میں نے کچھ سوچا کہ ٹیچر بننا ہے، اسپیکر بننا ہے، یہ بھی خیال نہیں آیا مجھے۔ 28 سال میں مجھے بس یہ خیال آیا کہ میں نے انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے
اور ایک بہت بڑے کارپوریٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہوں، اور ہندی میڈیم سے، تیلگو میڈیم سے، پتہ نہیں دوسرے اسٹیٹ سے آئے ہوئے بندے، کوئی اڑیسہ سے، کوئی بہار سے، ڈاکٹر سے انگریزی میں بات کر رہے ہیں، اور میں انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹرز جب ٹیلی فون کرتے میں اوائڈ کرتا۔ پھر ایک احساس جاگا مجھ میں کہ میری تعلیم تو انگلش میڈیم سے ہوئی ہے، اور میں 1 منٹ 30 سیکنڈ ڈاکٹر سے انگریزی میں گفتگو نہیں کر پا رہا ہوں، تو میری زندگی پر مجھے تو حیدرآباد چھوڑ کر واپس میرے گاؤں جانا چاہیے، یا پھر اسی شہر حیدرآباد میں مجھے محنت کر کے انگریزی سیکھنا ہے۔ تو دوران لرننگ جب میں سیکھ رہا تھا، میرے والد بیمار ہوتے جاتے تو میں کلاس کو چھوڑتا، واپس چلا جاتا پھر والد کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس طرح سے ایک بیچ میں نے 3 دفعہ کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایک بیچ میں جتنا بھی سلیبس ہوتا اس کا ایک بھی سیشن میں مس نہ کروں۔ میرے استاد کہتے ہیں آپ تمام اسٹوڈنٹس میں سب سے ٹاپ آپ ہی ہیں، اب یہ بیسک بیچ چھوڑ دیں، آپ ایڈوانس میں جائیں۔ میں استاد سے کہتا نہیں، میں جب تک ایڈوانس بیچ میں نہیں جاؤں گا تب تک آپ کے سارے بیسک بیچ کے سیشن اٹینڈ نہ کر لو۔ لیکن والد بیمار ہوتے، واپس گاؤں چلے جاتا، 4-5 دن کے بعد پھر واپس آتا۔ اس طرح سے 3 مہینے کے بیسک کے 3 بیچز میں نے اٹینڈ کیے، پھر ایڈوانس کیا میں نے، ایڈوانس پلس کیا میں نے۔ میرے رشتے دار ماما کے پاس میں رہ کر میں تعلیم حاصل کرتا تھا، میرے رشتے دار، میرے دوست آلموسٹ کرٹیسائز کرتے تھے کہ اور کب تک آپ انگریزی میں وقت بتاؤ گے، کب تک سیکھتا رہے گا تو انگریزی، کب تک وقت اپنا برباد کرے گا انگریزی سیکھنے میں۔ اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ منور زمان 2023 میں بہار آ کر اتنے نوجوان بچوں سے انٹریکٹ کر سکتا ہے، تب انہیں نہیں معلوم تھا، تب وہ لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ پوری گرامر سیکھنے کے بعد بھی مجھے بات کرنے نہیں آتا تھا، پھر وہاں میں نے محنت کی ہے۔ لیکن یہ سب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ 28 سال کے بعد اگر آپ کے عقل آتی ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز بمشکل 10% ہے۔ یعنی جو بھی بندے 30 سال تک اپنی جوانی کو برباد کر دیے ہیں، لیکن کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کر جوش جاگا ہے، جذبہ جاگا ہے، احساس جاگا ہے، اب میں دن رات ایک کر دوں گا، اب میں کچھ پا کر رہوں گا لائف میں۔ لیکن کامیاب ہونے کے چانسز کتنے ہیں؟ 10 سے 20%۔ اور 30 سال میں عقل ٹھکانے پہ آئی اور محنت کر رہے ہو دن رات، اور 80% فیل ہونے کے چانسز ہیں۔ اور 20 سال میں، یعنی 10 سال سے 20 سال تک آپ نے اپنی جوانی برباد کر دی ہے، لیکن 20 سال میں آپ کی عقل ٹھکانے پہ آئی ہے، اور وہاں سے آپ اپنے گندے کام، گندے دوست سب کو چھوڑ کر آپ نے کتاب ہاتھ میں تھام لیا ہے، بکس آپ نے ہاتھ میں تھام لیے ہیں، اور میں یہاں سے روزانہ 8-8 10-10 گھنٹے علم میں بتاؤں گا، محنت کروں گا، اچھے ٹیچرز کے صحبت میں میری جوانی کو گزاروں گا، اچھے علماء حضرات کے ساتھ میں اپنے آپ کو وقت بتاؤں گا ان کے ساتھ۔ اگر ایسا انسان 20 سال کے بعد سوچتا ہے تو اس کے کامیاب ہونے کے چانسز 60% ہے، اور ناکام ہونے کے چانسز 40% ہے۔ لیکن 10 سال، 12 سال، 13 سال، 15 سال میں اگر عقل ٹھکانے پہ آ گئی، کیونکہ یہاں میں بہت سے کو دیکھ رہا ہوں جو 15 اور 20 سال کے بیچ کے ہیں، اور وہاں سے آپ نے محنت کرنا شروع کیا تو آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز 90% ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ڈیسائیڈ آج کرنا ہے کہ آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز 10% ہونا اچھا ہے یا 90% ہونا اچھا ہے؟ جواب دیں۔ 90%۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز 90% ہو تو آپ کو کس عمر سے محنت کرنا ہے؟ جب آپ کی عمر 13 سال کی ہو جاتی ہے، 12 سال کی ہو جاتی ہے، وہاں سے آپ صحیح ڈائریکشن پر کام کرنے لگو گے، انشاءاللہ
90 to 95% आपके कामयाब होने के चांसेस हैं। यानी कोई बॉल फेंक रहा है, 100 गेंद डाले आपको, और वो 100 गेंद में आपने कितने सिक्सर्स लगाए? 95 सिक्सर्स लगाए। ये जवानी की ताकत होती है। वही चीज आप जाकर 30 साल में बैट पकड़ते हो और कोई गोला फेंकता है, और कामयाब होने के चांसेस कितने हैं? 10% है। 90 दफा आउट हो जाओगे और 10 छक्के मारोगे, और सही वक्त पर किताबें थाम ले आपने तो 95 सिक्स मारेंगे, 5 दफा शायद आप आउट हो सकते हैं। अब 35 साल में विराट कोहली जबरदस्त खेल रहा है तो वो 10% में आता है। 35 साल में जाकर सब लोग ऐसा नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। कौन करेंगे? 125 करोड़ में एक विराट कोहली बनता है। किताब पकड़ लें। मैंने कई दफा कई जगह कहा कि रोनाल्डो बड़ा मशहूर फुटबॉलर है, अब उससे इंस्पिरेशन लेकर भारत में 125 करोड़ लोग हैं, मानो कि उसमें 40 करोड़ नौजवान बच्चे हैं। 40 करोड़ नौजवान बच्चे सब लोग शूज खरीदिए और फुटबॉल खरीदें और फुटबॉल खेलना शुरू करें, क्या रोनाल्डो बनेंगे? पिछले 50 साल में तो कोई नहीं बने इंडिया से रोनाल्डो। अब ये 40 करोड़ में बैट पकड़ेंगे तो क्या विराट कोहली कितने बनेंगे? बमुश्किल अगर जी जान भी लगा दें तो ये 40 करोड़ नौजवान बच्चे किताब छोड़कर बैट पकड़े कि देखो विराट कोहली कितना कामयाब हो गया, मैं भी क्रिकेट में मेरी जवानी खपा दूंगा। तो उसमें बमुश्किल मैं कहता हूं कि कोई 2 या 4 बन सकते हैं अगर वाकई प्रैक्टिस करते हैं और बेहतरीन टैलेंट है। 40 करोड़ में कितने बनेंगे? 2 या 4। लेकिन यही 40 करोड़ बच्चे अगर किताब थाम लें और रोजाना 6-6 घंटे किताब लेकर तालीम हासिल करें, पूरे जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि 40 करोड़ में 39 करोड़ नौजवान बच्चे बनेंगे इंशाअल्लाह। ये खूबी है एजुकेशन की। किताबें पकड़ने से मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स की जिंदगी संवर जाती है। बैट पकड़ने से कुछ नौजवान बच्चे, 98% नौजवान बच्चे बेकार हो जाते हैं। बमुश्किल कोई आधा % में कहता हूं वो क्रिकेट में अपना करियर बना लेता है। बिल्कुल इसी तरह जो टिकटॉकर्स हैं वो पता नहीं यूट्यूब में चैनल बना लेते हैं और कुछ पैसे 10,000 20,000 फिर भीख मांगना शुरू हो जाता है। लाइक मी, सब्सक्राइब मी, फलाने क्या क्या मी, इतना रिक्वेस्ट करने लगते हैं, भीख मांगते हैं सबसे। मैं मेरे तलबा को जब वर्कशॉप मेरा चलता है पहले दिन मैं तमाम तलबा को बिलखुसूस लड़कियों को कहता हूं कि क्या आप मेरे वीडियोस कभी माजी में देखे हैं? तो सब लड़के लड़कियां कहते हैं हाँ सर बहुत से देखे हैं। तो क्या आपने सब्सक्राइब किया है मुझे? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है सर। लड़कियों को कहता हूं जिंदगी में आज से मेरे वीडियो पर आपने कमेंट नहीं करना है, क्योंकि लड़कियां कमेंट करेंगी सर मैं आपका वर्कशॉप अटेंड की है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो फिर एक नौजवान मैसेज भेजता है, ओह सो नाइस, यू आर सो लकी, यू गॉट अ चांस टू लर्न अंडर मुनव्वर समद सर, आई इवन वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं हैव ए टॉक विथ यू ऑन फोन फॉर ए व्हाइल, क्या मैं कुछ देर बात कर सकता हूँ आपको? ये सब नीयत में खोट है, इश्कबाजी करना चाहता है। इसीलिए मैं लड़कियों को कहता हूँ कि मेरे चैनल पर आप कमेंट ना करें। और मेरे जिंदगी में आज तक एक दफा भी ना क्लास में ना महफिलों में लोगों से गुजारिश की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो। मैं किसी को दावत नहीं देता हूँ, क्योंकि अल्लाह जितना देना होता है वो आपकी कोशिश करने पर भी देता है, कोशिश ना करने पर भी देता है। इतना यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। आप मेहनत करें और बाकी सारी चीजें अल्लाह पर छोड़ दें। और ये जो YouTube पर अपने करियर को बनाना चाहते हैं, आपको पैसा तो मिलेगा नाच के गाकर, पता नहीं कॉमेडी कर कर, लेकिन आपकी नस्ल पर कोई असर नहीं होगा, अच्छी नस्ल नहीं आएगी उससे। आपको जब बड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके पोते होंगे, आपके नवासे होंगे, आपकी चिचोरी हरकत को देखकर हंसेंगे वो लोग।
یا پھر وہ کیسے چچورے ہوں گے پتہ نہیں تھا. جب یہ چچورا اتنا کام کیا تو